بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھوڑے کا گوشت حرام ہے یا حلال؟ اگر حلال ہے تو پھر اتنے سارے گھوڑے یوں ہی مر جاتے ہیں اور حلال جانور کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ اس پر کیوں آج تک علماء نے آواز بلند نہیں کی؟ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے؟ اور اگر منع کیا ہے تو کب کیا تھا، اور پھر اس کا حکم دیا تو کب دیا؟ گھوڑے کے بارے میں ائمہ کرام کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام محمد حنفی، امام یوسف اور امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، جبکہ حضرت امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں کہ گھوڑا حلال کیوں ہے۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے کے گوشت کو کھانے سے ممانعت کی اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ ناظرین گرامی، انہی احادیث کی بنا پر گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام محمد حنفی، امام یوسف اور امام شافعی کے نزدیک حلال ہے۔ آئیے اب بتاتے ہیں کہ آپ کو کہ حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام ابو حنیفہ نے گھوڑے کے گوشت کو کیوں مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا تاکہ تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ پاک اپنی ایک اور نعمت بیان فرما رہا ہے کہ زینت کے لیے، سواری کے لیے اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے۔ بڑا مقصد ان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا ہی فائدہ ہے۔ انہیں اور چوپایوں پر فضیلت دی اور علیحدہ ذکر کیا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے گھوڑے کے گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تینوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں چوپایوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ہے، انہیں تو کھاتے ہو، پس تو یہ ہوئے کھانے کے جانور، اور ان تینوں کا بیان کر کے فرمایا ہے کہ ان پر تم سواری کرتے ہو، پس یہ ہوئے سواری کے جانور۔ امام احمد بن حنبل مسند احمد میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں میرے والد حارث مکہ مکرمہ میں کسی عہدے پر فائز تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مکہ تشریف لائے تو میں نے ان کا استقبال قدیر نامی جگہ پر کیا۔ قریبی شکاریوں نے گھوڑے کا شکار کیا اور ہم نے اس کو پانی اور نمک میں پکایا۔ گھوڑے کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر کے اس کا سری تیار کیا۔ اس کے بعد ہم نے وہ کھانا خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا۔ ساتھیوں نے جب دیکھا کہ گھوڑا پکایا گیا ہے تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نہ تو ہم نے ان کا شکار کیا اور نہ ہی شکار کرنے کا حکم دیا،
ایک غیر محرم جماعت نے اسے شکار کیا اور پکا کر ہمارے سامنے گوشت پیش کیا، تو اب اس کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ کون اس کو ناجائز کہتا ہے؟ وہاں موجود لوگوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک قاصد بھیج کر انہیں بلایا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے علی، نہ تو میں نے اس گھوڑے کو شکار کرنے کا حکم دیا، نہ ہی اس کا گوشت پکانے کا، یہ سب ایک نام محرم جماعت نے کیا ہے، تو اب ہمارے کھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرمانے لگے، میں ہر اس شخص کو کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہوں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنگلی گدھے کے پائے پکا کر لائے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم محرم ہیں اور اسے غیر محرم کو کھلا دو۔ اس پر 12 صحابہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کی۔ یہی بات پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرغ کے انڈوں کے بارے میں بھی کی۔ ناظرین اکرامی، گھوڑا فی نفسہ حلال ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ اسی وجہ سے ترکی میں گھوڑوں کا گوشت عام ہوٹلوں میں بھی ملتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام جعفر کے نزدیک گھوڑے کے اعلیٰ جہاد ہونے کی وجہ سے گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے مختلف اہم پوسٹوں تک پہنچنے میں گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ملک کی قومی پریڈ میں فوج، پولیس کے گھڑ سوار دستے بھی پیش ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے۔ اسی لیے یہ بات کہنا درست نہیں کہ گھوڑے اعلیٰ جہاد نہیں رہے۔ لہٰذا گھوڑے کے گوشت کا حکم موجودہ زمانے میں بھی یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔